بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک ھم المفلحون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الفائزون۔ صحابہ کرام سے اللہ رب العالمین راضی ہے اور اللہ رب العالمین سے صحابہ کرام راضی ہے، اور یہی صحابہ کرام جو ہے وہ ہمارے پوری امت مسلمہ کے لیے مقتدار رہنما ہے، ہمارے امام ہے، اور ہر ایک صحابی ہمارے لیے معیاری حق ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء کرام کا یہی نظریہ ہے کہ اگر صحابہ کرام میں آپس میں کوئی اختلاف تھا یا ان سے کوئی خطا بھول چوک ہو چکی ہو تو اس کے بارے میں ایک عام مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس پر بات کرے اور ان کی ان غلطیوں کو نعوذ باللہ من ذالک یاد کیا کرے یا ان کو اس قدر پیش کیا جائے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی توہین یا صحابہ کرام پر الزام لگتا ہو۔ اب بات کرتے ہیں مولانا منظور مینگل صاحب کی۔ مولانا منظور مینگل صاحب کا شمار پاکستان کے بڑے جید علماء کرام میں سے ہوتا ہے، لیکن ان کا ایک بڑا عالم الدین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے من میں جو بات آتی ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اس سے قبل بھی کئی بار وہ ایسی باتیں بیان کر چکے ہیں جو شرعاً بالکل مناسب نہیں ہے اور جن کا دینی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس سے قبل وہ علامہ ابن حجر الہیثمی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کو بدعتی تک کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نجدیوں کے عقائد کی پرچار کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کے علاوہ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کا استعمال کرنا، ان پر گمراہی کا فتویٰ لگانا، یہ سب کچھ اس بات پر دال ہے کہ علامہ منظور مینگل صاحب جو ہے وہ ایک بے باک انسان ہے، علم کے ساتھ ساتھ وہ بہت بے انتہا بے باک انسان ہے۔ اس لیے ہمارے فیس بک پر ایک ساتھی نے بہت اچھی بات کی وضاحت کی تھی کہ بھائی سلسل بول کی جو مرض ہوتی ہے وہ بہت بڑی بری مرض ہوتی ہے، لیکن سلسل بول کی مرض سے جو بدترین مرض ہے وہ ہے مسلسل بول کی، یعنی جو انسان مسلسل بولتا ہے تو وہ بے باک بن جاتا ہے، اور یہی بے باکی مولانا منظور مینگل صاحب میں بڑی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ کبھی صحابہ کرام کے بارے میں ایسے باتیں کرنا جو مناسب نہیں ہے۔ ابھی اس دور کے 14ویں صدی کے ایک انسان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشبیہ دینا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منظور مینگل صاحب نے جو بات بیان کی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ لیکن آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جب کوئی بڑا عالم الدین غلط بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو نہیں دیکھتے بلکہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر یا تو اس کی بات کو قبول کر دیتے ہیں یا پھر خاموشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کی خاموشی اگلی نسل کے عقائد بن جاتے ہیں۔ اگر آج آپ کسی غلط عقائد اور نظریات اور غلط باتوں پر خاموشی اختیار کرو گے، السکوت فی معرض البیان بیان کی بنیاد پر اگلے آنے والی نسل کے لیے آپ کی یہ خاموشی ان کا عقائد اور نظریہ بن جاتا ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر عالم الدین پر یہ لازم ہے کہ وہ حق بات کا اظہار کرے اور مولانا منظور مینگل صاحب کی اس بات کو وہ رد کرے، اور مولانا منظور مینگل صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی معافی مانگے اور وہ پوری امت مسلمہ کے سامنے بھی معافی مانگے اس بات پر۔ سب سے پہلے اس قدر بات کرنا، اس طرح صحابہ کرام کے بارے میں بے باکی کے طور پر بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اس کا ویڈیو بنا کر اس کو فیس بک پر اپلوڈ کرنا یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ اب دفاع کرنے والے ہرگز یہ نہ بتائے کہ بھائی ویڈیو تو انہوں نے نہیں بنایا ہے، تو میرا یہ کہنا ہے اگر ویڈیو انہوں نے نہیں بنایا ہے تو تب یہ بات تو انہوں نے کی ہے نا۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ویڈیو پر رد کریں، بلکہ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ اس قدر بات کرنے کے حوالے سے ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے اس قدر بات کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔
اس کے علاوہ میں ایک اور بات کی وضاحت بھی یوں کروں کہ بعض اوقات اگر ایک بات معنی اور مفہوماً درست بھی ہو جائے، ان کا معنی اور مقصد وہ درست بھی ہو جائے، لیکن معاشرے میں اختلاف اور فساد برپا ہونے کی بنیاد پر اس قدر بات کرنے کی بالکل شرعی اجازت نہیں ہوتی ہے، یا صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح بولنا اور اس طرح باتیں کرنا جو معنی و مفہوماً اگرچہ درست بھی ہو، لیکن پھر بھی اس قدر بات کرنا وہ معاشرے میں عام انسانوں کے درمیان، یا اسی طرح مشاجرات صحابہ پر گفتگو کرنا عام لوگوں کے سامنے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے اچھے اوصاف جو ہے ان کو بیان کرنا، ان کی کردار اور ان کا جو گفتار، ان کا جو اسلام کے لیے جو قربانی ہے وہ سب سامنے رکھ کر ان کی ترغیب دینا، امت کو تعلیم دینا، یہی ہمارا بنیادی فریضہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم صحابہ کرام کو مذاق کے طور پر کسی کے سامنے پیش کریں، نہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح بے باکی سے باتیں کریں، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مولانا منظور مینگل صاحب کی یہ بات بالکل 100% غلط ہے اور یہ بالکل نامناسب ہے۔ منظور مینگل صاحب کو معافی مانگنا چاہیے، اور یہ بات بھی ضروری اب مد نظر رکھنی چاہیے کہ اس قدر نہیں کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح بات آپ دیکھ لیں، اگر منظور مینگل صاحب نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو بات کہی ہے، اگر یہ کوئی عام شہری کہتا، یہ کوئی عام جاہل بندہ کہتا، یا کوئی چھوٹا موٹا مولوی کہتا، تو تب آپ لوگ دیکھتے کہ ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگتا، وہ گمراہ بھی ہو جاتے اور وہ واجب القتل بھی قرار دیے جاتے، لیکن اب یہاں پر منظور مینگل صاحب بڑا مولوی ہونے کی بنیاد پر تو وہ کفر پروف اور اسی طرح وہ گمراہی پروف اور اسی طرح وہ گستاخی کا فتویٰ بھی ان پر نہیں لگتا ہے، کیونکہ وہ بڑا مولوی جو ہے۔ تو بھائی جو بات ہوتی ہے وہ عام انسان کے لیے اور ایک بڑے مولوی کے لیے ایک طرح کی ہوتی ہے۔ مولانا منظور مینگل صاحب کی یہ بات بالکل ناقابل برداشت ہے، ہم ان پر رد کرتے ہیں اور ہم پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اس طرح کی بات پھر کبھی نہ ہو جائے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بات کرنے کے وقت احتیاط ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح مولانا منظور مینگل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں بھی معافی مانگے، وہ اللہ رب العالمین اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ امت مسلمہ سے ضرور بضرور معافی مانگے۔ اس بات کی وجہ سے امت مسلمہ کی دلوں کو بہت بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ منظور مینگل صاحب کو چاہیے کہ وہ آئندہ اس طرح کی بات اور اس طرح بے باکی سے پرہیز کریں اور امت مسلمہ سے وہ معافی مانگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام لوگوں کو صحابہ کرام کے قدر و احترام کا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو صحابہ کا نہ ہوگا وہ ہمارا نہ ہوگا، جو صحابہ کا ہوگا ہمارا وہ امام ہوگا، یہی ہمارا نظریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔